ہاں جب آدمی حق بولتا ہے نا، عربی میں مقولہ ہے الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق برداشت نہیں ہوتا کسی کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کی کامیابی اور ناکامی کو بتلا رہے ہیں کہ کون سا انسان کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس گھر ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس عزت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے وہ کامیاب ہے، جس کا خاندان بڑا ہے وہ ایک آواز لگائے تو سب ڈر سے چپ بیٹھ جاتے ہیں، کہا وہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور فرما رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں کامیاب وہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں کامیاب وہ ہے جو رسول کی اطاعت کرنے والا ہو۔ جیسے آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، انشاءاللہ سب لوگ پڑھیں گے، آج مغرب کے بعد سے جمعہ لگ جائے گا تو سب لوگ سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہفتے کے بیچ میں اگر دجال بھی نکل گیا تو اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن ہم لوگ صرف سنتے ہی ہیں، ہم سن کے سنی ہیں، عمل والے سنی نہیں ہیں، ہم سن کے سنی بن گئے۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے، یہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس وقت کا ظالم بادشاہ دقیانوس نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم میری عبادت کرو، بتوں کی پوجا کرو، ایک اللہ کو چھوڑ دو۔ یہ لوگ بھاگ گئے ورنہ تمہیں سزا دیں گے۔ مختصر، مجھے پورا واقعہ نہیں بیان کرنا ہے۔ یہ نکل گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے، 309 سال غار میں جا کے سوئے رہے۔ 309 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں تو ان کے جسم کا بال بھی جیسا کا تیسا تھا۔ حالانکہ ایک انسان جسم میں روح ہو اور وہ بیمار ہو جاوے اور بیڈ پر وہ پڑا رہے تو اس کے پیچھے پھوڑے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، بیڈ پر لیٹے لیٹے۔ یہ زمین پر غار میں لیٹے رہے 309 سال تک، اللہ نے ان کی باڈی کی حفاظت کی۔ کیوں؟ اللہ کو ماننے والے۔ ایک کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا تھا، وہ کتا غار کے گیٹ کے اوپر بیٹھ گیا دروازے پر، وہ بھی مر چکا تھا، لیکن آنے جانے والے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ زندہ ہے، بیٹھا ہوگا۔ اس طرح 309 سال تک یہ کتا بھی وہاں رہا اور یہ غار والے بھی رہے۔ اللہ نے ایمان کی بنیاد پر ان کی حفاظت کی اور بتلایا کہ دیکھو کامیاب وہ نہیں جو پیسے والا ظالم بادشاہ تھا دقیانوس، آج اس کا کون نام لیتا ہے؟ آج اصحاب کہف کا نام لوگ عزت کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو جو نیک ہوگا اللہ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ ابو سفیان جب احد کی لڑائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا
اور زبردست جنگ ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت 50 کی ٹولی تیار کی اور کہا تم اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاؤ. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے امیر بنایا اور کہا دیکھو تم جو ہے ہم جیتے یا ہارے نیچے مت آنا, اوپر ہی رہنا. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا, مسلمان جیت گئے. اس موقع کے اوپر ان سے اجتہادی خطا ہو گئی اور یہ نیچے اتر گئے. ان کو امیر کہہ رہے ہیں کہ نیچے مت اترو, حضور نے ہم کو منع کیا ہے. اب کچھ لوگ اس واقعے کو ہمارے چھوٹے امیر کے ساتھ فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو امیر کی ایک نافرمانی سے جنگ ہار گئے اور ہم امیر کی نہیں مانتے. بھائی وہ نبی تھے اور نبی کا فرمان تھا, اس کو اپنے ساتھ فٹ نہیں کر لینے کا آدمی کو. بہرحال وہ نیچے آ گئے اور ہار گئے. اس وقت ابو سفیان احد میں کہتا تھا زور زور سے پکار کر لنا عزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا بت ہے تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضرت عمر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم بولے. اللہ کے رسول خاموش کر رہے تھے, لیکن جب اس نے یہ نعرہ دیا لنا عزا ولا عزا لکم, اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو اس کو. حضرت عمر نے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا کام بنانے والا ہے تمہارا کام بنانے والا نہیں ہے. یہ ابو سفیان, خالد بن ولید نے حملہ کیا, مسلمان بعد میں شکست میں جیت شکست میں بدل گئی, ہار میں بدل گئی. یہ مسلمان بنے ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر سن ہجری 8 میں, اور شوال کے مہینے میں حنین کا واقعہ پیش آیا. غزوہ حنین ایک مہینے کے بعد ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نکیل کو پکڑ کے چل رہے ہیں, حضور اوپر سوار ہے. انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, حضور نیچے اترے تو یہ آگے کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ اب میں آپ کے لیے ڈھال بن گیا, اب کسی کو آپ پر حملہ کرنا ہو تو مجھ پر حملہ کرنا پڑے گا. ایک مہینے کے اندر حضور کا ایسا عشق آ گیا ایمان لاتے ہی کہ اب حضور کے اوپر جان دینے کو قربان ہے. یہ اصل کامیابی ہے. ایک ہی مہینہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ کا لقب مل گیا. یہ اصل کامیابی ہے. ہم نے کامیابی کی کسوٹی کسی اور چیز کو سمجھ رکھی ہے. جھوٹ بول کر کاروبار کرنے کو ہم نے جو ہے کامیابی سمجھ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح مومن ہوگا شام کو کافر, شام کو مومن صبح کو کافر. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ صبح انسان مال تجارت لے کے بازار میں نکلتا ہے اور اللہ کی قسمیں کھا کر جھوٹ بول کر جو ہے وہ مال کو بیچتا ہے, نتیجتاً وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. جو سچا ہوگا وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہے. وہ بتا رہے ہیں والعصر, قسم ہے زمانے کی. قسم آدمی کیوں کھاتا ہے؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, سچا آدمی ہوں. یہ بتانا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ میری پکڑ کرے گا, اس لیے وہ قسم کھاتا ہے. تو ایسے ہی اللہ قسم کھا کر بات کہہ رہا ہے والعصر. پوچھو زمانے سے کہ کون کامیاب ہے. کیا قوم عاد, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, کون کامیاب ہے؟ کہا نہیں, ایمان والے کامیاب ہے. زمانہ تم کو بتائے گا. یا یہ کہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ صحیح کہہ رہا ہو, اس بات پر زمانہ گواہی دے گا. پوچھو, یہ زمانہ گواہ ہے. والعصر, کہا قسم ہے عصر کے وقت کی. عصر کے وقت کی قسم. کہا ہاں, دیکھو سورج نکلا صبح میں, ٹھنڈا تھا, سب کوئی اس کو دیکھ رہا تھا. دریا کے اوپر جا کر جو ہے انسان اس کا نظارہ کر رہا ہے صبح صبح.
لیکن 12 کیا بجے مجال کسی کی اس کی آنکھوں میں آنکھ لڑائے، کوئی نہیں دیکھ سکتا سورج کی تپش کو، فوراً آنکھ چندیا جائے گی اور آنکھوں سے پانی گرنے لگے گا، سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب تھوڑے دیر اور گزریں گے عصر کے وقت، پھر لوگ سیلفی لیں گے، ڈوبتے ہوئے سورج کا دریا میں سیلفی لیں گے۔ اب چھوٹا بچہ بھی اس کو دیکھ سکتا ہے، بوڑھا بھی دیکھ سکتا ہے، کمزور بھی دیکھ سکتا ہے۔ کہا اے انسان ٹھیک اسی طرح تیرا حال ہے، تو بچپنے میں تھا، کمزور تھا، تجھے کوئی بھی اٹھا لیتا تھا گود کے اندر، کوئی بھی کہیں تجھے رکھ دیتا تھا، لیکن تیری جوانی آئی تو جوانی پر غرور اور گھمنڈ کر رہا تھا، تجھے ایسی طاقت پہ غرور تھا کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے۔ کہا دیکھ چڑھتے سورج سے عبرت لے، جس طرح یہ چڑھتا ہوا سورج شام کو ڈھل جاتا ہے ایسے تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی، اس پہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کسی کی دادا گیری اور کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہی ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے والعصر، جیسے عصر کے وقت سورج جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح عمر کے ساتھ ساتھ تیری جوانی بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام ہی انسان خسارے میں ہے، تمام انسان۔ اب اس میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نکال رہا ہے، الا الذین آمنوا، مگر جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے بن گئے۔ ایمان، خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیے ہوئے ہیں، ایک چرواہا بکری چراتے ہوئے آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیوں آپ اس طرح جو ہیں وہ محاصرہ کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا میں نے تو اس وجہ سے گھیرا ہوا ہے کہ تمہاری آخرت کامیاب ہو جاوے، تم جو ہے دنیا بھی تمہاری کامیاب بن جاوے۔ کہا کیسے؟ کہا تم کلمہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جو عمر اور ابو بکر کا مقام ہے وہ تمہارا بھی ہو جائے گا، تم بھی کلمے والے بن جاؤ گے۔ کہا اس کے بعد کیا ملے گا؟ کہا مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ کہا پکی بات؟ کہا پکی۔ فرمایا کلمہ پڑھا دیجیے، کلمہ پڑھا دیا۔ حضور نے فرمایا یہ بکری کس کی ہے؟ کہا یہ مالک کی ہے۔ کہا واپس دے کر آؤ، واپس پہنچا دیا، واپس حضور کے پاس آئے۔ حضور نے فرمایا پوچھا کیا کروں؟ کہا نماز کا وقت نہیں ہے، رمضان بھی نہیں ہے، حج کا بھی موسم نہیں ہے کہ تم حج پڑھو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، ہم تو جنگ میں آئے، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ وہ جنگ میں شریک ہو گئے۔ اب جب جنگ ہوئی اس میں ان کی شہادت ہو گئی، وہ شہید ہو گئے۔ صحابہ نے جب شہداؤں کو اکٹھا کیا تو ان کی باڈی بھی آئی۔ اب سب پہچانتے نہیں تھے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ صحابہ نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ ہماری جماعت میں شہداء کے اس میں کوئی غیر بھی آ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ایسے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہو جس نے نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دیا، پھر بھی وہ جنتی ہے تو اس کو دیکھ لے۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے۔ ابھی کلمہ ہی پڑھائے خالی، کچھ نہیں، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج نہیں۔ اس لیے اللہ کا اس پر ہی جتنا احسان مانو کہ ہم کو کلمے والے کے گھر میں پیدا کیا وہی کم ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فرشتے اسے غسل دینے کے لیے جھگڑ رہے ہیں، اتنا اونچا ایمان والے کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک فرمائے الا الذین آمنوا، نمبر 2 وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، سچ بولتے ہو، مال دیا ہے تو حج کرتے ہو، مال ہے اس کے پاس تو زکوٰۃ ادا کرتے ہو، غریبوں کے کام آتے ہو، مسکینوں کے لیے سہارا بنتے ہو، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، بیواؤں کے لیے جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوتا ہو، یعنی اس کی ذات سے خیر ہی خیر وجود میں آتا ہو۔ کل میں نے بتلایا تھا نا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا چغل خور ہے۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، اپنی قوم میں اعلان کیا کہ بھائی کون اپنی قوم میں چغل خور ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، باہر آوے۔
تو اس نے سوچا کہ اللہ نے کہیں میرا نام بتا دیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس نے چپکے توبہ کر لیا۔ اب بارش چالو ہو گئی، تیز بارش ہونے لگی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہے کہ ابھی وہ تو چغل خور کا اللہ نے، اور ابھی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے پاس گئے، فرمایا کہ اللہ آپ نے کہا میری قوم میں چغل خور ہے، یہ بارش کیسے گر رہی ہے؟ فرمایا اس نے توبہ کر لیا، تم نے جب کہا تو اس نے توبہ کر لیا۔ کہا اللہ وہ کون تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں تو خود چغلی سے منع کر رہا ہوں، میں کیسے چغل خوری کروں؟ اللہ بھی نہیں بولتا۔ کل یہ آدھا رہ گیا تھا، تو فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور لوگوں کو صبر کی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتا ہو۔ ہاں، جب آدمی حق بولتا ہے نا، عربی میں مقولہ ہے الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق برداشت نہیں ہوتا کسی کو۔ چاپلوس گیری کرو، چور کو کہو کہ بہت اچھا، کہ وہ خوش ہوگا، چور کو چور کہو اس کو گوارا نہیں ہے۔ سود کا دھندا کر رہا ہے اس کو بولو کہ یار سود پہ کیوں، وہ ناراض ہو جائے گا، میں نے وہ کہہ دی دوں، لیکن اس کی تعریف کرو وہ خوش ہو جائے گا۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، حق سننا ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہے حق برداشت کرنے کی۔ جب تم حق بولو گے نا تو تمہارے خلاف لوگ ہو جائیں گے، قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ اس وقت تم صبر سے کام لینا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرو۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے صبر علی المصیبت، کسی کا انتقال ہوا اس پر صبر، ایک ہے صبر علی المعصیت، انسان کا دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو لیکن وہ نہیں کرتا ہے، یہ صبر علی المعصیت ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، انسان کا جی نہیں کرتا ہے یار چھوڑنا، ابھی کیا وضو کرنے کا، ابھی تھوڑا نماز کا ٹائم ہے، کہا وضو کر، یہ بھی صبر ہے۔ نفس مرتا ہے بھائی، اس کا جی نہیں چاہتا ہے تراویح پڑھنے کو، کہا پڑھ، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کی لمٹ رکھی ہے، فرمایا 1/10، ایک نیکی کرو تو اس پر، ایک کام اچھا کرو تو 10 ثواب ملے گا، تمہیں 10 نیکی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ میری امت تو بہت کمزور ہے، اس کو 1 پہ 10 ملے گی بس، اللہ نے فرمایا 1 پہ 700 ملے گی۔ ایک کام اچھا کرو 700 نیکی۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک گیہوں کا پودا، اس کے اندر 7 بالی اور ہر بالی میں 100 دانے، 1 روپیہ خرچ کرو 700 روپے کا ثواب دو۔ فرمایا رسول اللہ یہ بھی بہت کم لگتا ہے، میری امت کی تو عمر بہت کم ہے، بہت تھوڑا لگ رہا ہے یہ تو مجھے۔ 1 پہ 700 بھی نبی کو، دیکھو نبی کو کتنا پیار ہے میرے اور آپ سے، حضور چاہتے ہیں کہ نیکی بڑھے میری امت کی اور یہ حوض کوثر پہ آوے اور میں ان کو جام پلاؤں اور ان کو جنت میں ساتھ رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جائیے محمد آپ کا امتی اگر مصیبت پر صبر کر لے گا، حالات پر یہ جم جائے گا تو ان کو اتنا اجر دوں گا بغیر حساب، جس کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان گنت نیکی دوں گا۔ صبر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت نیکیاں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، رسول کی سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ دیکھیے ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی، قسم عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیا، وتواصوا بالحق، اور لوگوں کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تلاوت کا ذوق شوق پیدا فرمائے۔ این دعا ازمن واز جملہ جہاں، آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔